السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق چند اہم سوالات کے جوابات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا عقیقے کا حصہ قربانی میں رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں، شرکاء میں سے اگر چند اپنے بچوں کی جانب سے قربانی میں عقیقے کا حصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، جیسا کہ بدائع الصنائع میں بیان کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ إِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلِ۔ تیسرا سوال یہ ہے، جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو قربانی کا عمل کر کے یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جانور کو انسان کے لیے بنایا ہے، نہ کہ انسان کو جانور کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ چھری کو تیز کر لیجئے، چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت پریشانی نہ ہو، اور یہ رحم ہے، ظلم نہیں ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حلم المدیدۃ ثم قال اشحذیها بحجر ففعلت، کہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر میں تیز کرو، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے اگر اس کی قیمت صدقہ کریں تو زیادہ مناسب ہے، اس سے فائدہ زیادہ ہوگا، مثلا ہسپتال بنا دیے جائیں، یتیم خانے بنا دیے جائیں، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں مالیاتی نظام الگ قائم کیا گیا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں ہے، صدقات نافلہ کی شکل میں ہے، اور دیگر بیت المال کی شکل میں ہے۔ اگر اس نظام پہ عمل کیا جائے تو معاشی استحکام بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا واجب اور ضروری ہے قربانی کرنا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے کہ معاشی استحکام کے سلسلے میں بات کی جائے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جان کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اللہ کے راستے میں جان کو ذبح کرنا ہے، جس کی تائید اس حدیث شریف میں ہوتی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی نیک عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، چنانچہ یہ چیز اور یہ ثواب اور یہ فضیلت صدقے کے پیسے میں سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ عمل صدقے کے پیسے سے حاصل نہیں ہو سکتے، چنانچہ قربانی کرنا واجب ضروری ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ہر سال ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اس سے معیشت بہت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بہت سے جانور ایک دن میں ختم ہو جاتے ہیں، جس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سال جو جانور کثیر تعداد میں ذبح کیے جاتے ہیں تو اس سے معیشت اور بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، کیونکہ پورے سال لوگ جانور پالتے ہیں، اب اس پالنے کے لیے نوکر رکھتے ہیں، جس سے معیشت منسلک ہے، جانور کے لیے چارہ کا استعمال کرتے ہیں، اور چارہ کا لین دین
اس سے معیشت متصل ہے۔ اسی طریقے سے جانور کا دودھ کا استعمال بہت کثیر تعداد میں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جانور صرف یوں ہی ذبح کر کے چھوڑ نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے قصائی کی اجرت منسلک ہے۔ جانور کے کھال اور چمڑے جس سے بے حد فائدہ ہی فائدہ ہے، بے شمار اشیاء تیار کیے جاتے ہیں، کوٹ تیار کیے جاتے ہیں، جیکٹس ہیں، خیمے ہیں، اور بہت سے اس سے کارخانے میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ لہذا چمڑے کا فائدہ، مزید یہ کہ چمڑا مدارس کے اندر دیا جاتا ہے، اس سے مدارس والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جانور کا گوشت جو ہے وہ اس سے غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، مساکین فقراء میں تقسیم کیے جاتے ہیں، تو سب کے لیے فائدہ اس سے جڑا، معیشت مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی بے حد فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہتر نظام ہے، تاکہ اسی لیے قربانی کرنے کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اپنے پاس رکھیں، ایک سے دوست احباب کو، اور ایک فقراء مساکین غربا ضرورت مندوں کو دیں۔ چنانچہ اس پر عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔